اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آئیں گے اللہ رحمت کا دریا بہائے گا، بولو سبحان اللہ. دوسرے 10 دن آئیں گے اللہ مغفرت کا پروانہ تقسیم کرے گا، بولو سبحان اللہ. اور تیسرے 10 دن آئیں گے ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. اور یہ 3 مہینے کو ہمارے نبی نے الگ سے، ہاں آپ لوگ بھی یہ مانگیں گے، میں بھی مانگوں گا. ہمارے نبی نے کون سی دعا مانگی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آپ لوگ آمین کہہ دو، آپ کو بھی ثواب ملے گا. ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ جو ہمارے یہاں پہ مہینہ گزر گیا رجب، اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، بولو آمین. اللہ جو مہینہ شعبان میں ہے اللہ جان مال عمر میں برکت عطا فرما. آواز نہیں آ رہی ہے؟ اور اللہ آنے والا رمضان مہینہ میں اطمینان سے پہنچا دے، اور جو تیرے وعدے ہیں وہ سب وعدے ہمیں عطا فرما دے. آمین. میرے دوستو پہلی بات پکی ہوئی تو میں آگے چلوں آگے. اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صحیح بات یہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، اور یہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا. میں کسی کو کیا کہوں، اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ پہلا عشرہ بھی غفلت میں گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی غفلت میں گزر گیا. اب دعا کرو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں جو جہنم سے آزادی کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور جیسا آپ نے فضائل اعمال میں بھی پڑھا کہ ہم کو بہت زیادہ ورد کرنا ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. تو چند باتیں مجھے عرض کرنا ہے کہ اب ہم کو جو دن باقی ہے، جو راتیں باقی ہے، ریمیننگ جو ڈیز اور نائٹس آف دا منتھ آف رمضان، اس میں ہم کو کیا کرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے تو جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 کلمات کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. نمبر 2 اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. نمبر 3 اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں. نمبر 4 اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. آپ کو ایک عجیب و غریب حدیث سناؤ. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہے جو ہماری بات سنتی ہے اور آگے پہنچاتی ہے. 3 چیزیں ایسی ہے جو ہماری باتیں سنتی ہے اور پھر ان باتوں کو آگے پہنچاتی ہے. حالانکہ وہ تینوں چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری باتوں کو سنتی ہے اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار تک پہنچاتی ہے، جس میں سب سے پہلے ہے جنت. جس وقت بندہ یہ کہتا ہے اللہ مجھ کو جنت دے دے، اے اللہ مجھ کو جنت دے دے، اے اللہ مجھ کو جنت دے دے، اس وقت جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ آپ نے تو مجھے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اے اللہ تو نے تو مجھے کلمہ والوں کے لیے بنایا ہے، اللہ تو نے تو مجھے اسلام والوں کے لیے بنایا ہے. اور یہ بندہ کب سے مانگ رہا ہے کہ مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے. وہ جنت سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو جنت دے دے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں نے تیری شفاعت کو قبول کیا اور مانگنے والے کو میں نے جنت عطا کر دیا. اور یہ بات صحیح ہے، اللہ ہم کو جنت اللہ نے ہمارے لیے ہی بنایا. اللہ فرماتے میرا گنہگار بندہ آئے گا، میں گناہوں کو معاف کروں گا، تجھے جنت میں داخل کروں گا. پارہ نمبر 4 اللہ نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے گنہگار بندے اور بندیاں تم گناہوں کو لے کر آؤ گے، میں گناہوں کو معاف کروں گا اور میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. بلکہ اسی 4 پارے میں آگے اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا نزلا
نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ جنت میں آ جاؤ, تم میرے مہمان بن جاؤ گے, میں اللہ تمہارا میزبان بن جاؤں گا. تو جنت ایک ایسی چیز ہے جو ہماری شفاعت ابھی بھی کرتی ہے کہ اللہ بندہ جنت مانگتا ہے اللہ دے دے. نمبر 2 جو ہم کو نظر نہیں آتی لیکن وہ ہے جہنم. جہنم ہماری بات سنتی ہے جب ہم رو رو کر کہتے ہیں اللہ جہنم سے بچا لے, جہنم کے شعلوں سے بچا لے, جہنم کے آگ سے بچا لے, جہنم کے بھڑکاوے سے بچا لے, جہنم میں تپنے سے بچا لے. تو اس وقت جہنم اللہ کو کہتی ہے اللہ یہ میرے میں آنا نہیں چاہتا, اور اللہ تو نے خود کہا ہے کہ کلمہ والا جہنم میں نہیں جائے گا, ایمان والا جہنم میں نہیں جائے گا, اسلام والا جنت میں نہیں جائے, اسلام والا جہنم میں نہیں جائے گا. تو اللہ میں جہنم سفارش کرتی ہوں کہ اس کو مجھ سے دور کر دے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں نے تیری باتوں کو بھی سن لیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرے یہ بندے کو جنت عطا کروں گا اور جہنم سے بچا لوں گا. اور اسی کو قرآن میں بھی کہا کہ اللہ ہی ہے جو جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے بندے بندیوں کو میں نے جہنم سے ہٹا دیا اور جنت میں داخلہ کر دیا. اور ہم تو یہ دعا بھی مانگتے ہیں اللہ جنت عطا فرما دے اور جہنم سے بچا لے, بلکہ اللہ فرماتے یہ دعا مانگو کہ اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا میرا بندہ کہہ دے الذین يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. آگے اللہ کیا فرماتے میرا بندہ کہہ دے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ تو بہت پاک ہے لیکن اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے. تو ایک جنت ہماری شفاعت کرے, یہ جہنم ہماری شفاعت کرے, اس سے بہت دعا مانگنا چاہیے. اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ مجھے جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے, کیونکہ اگر یہ مہینے میں جنت کا فیصلہ نہ ہوا, میری ماں بہنیں جہنم سے نجات کا فیصلہ نہ ہوا, تو پھر کون سا دن آئے گا, کون سی گھڑی آئے گی, کون سا لمحہ آئے گا. یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت بڑا مہینہ ہے. تو 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری باتوں کو سنتی اور آگے پہنچاتی ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کتنی چیزیں, 3 چیزیں. ایک تو جنت ہماری بات کو سن کے اللہ کو پہنچا دیتی ہے, جہنم ہماری باتوں کو سن کے اللہ کو پہنچا دیتا ہے. اور نمبر 3 ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر اللہ نے ایک فرشتے کو بٹھایا ہے, اور اس فرشتے کو یہ حکم ہے کہ کوئی بھی میرا بندہ یا بندی درود پاک پڑھے, چاہے وہ مشرق میں رہنے والا, چاہے وہ مغرب میں رہنے والا, چاہے وہ جنوب میں رہنے والا, چاہے وہ شمال میں رہنے والا, دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا, جب کوئی بندہ اور بندی اللہ فرماتے درود پڑھے تو یہ درود ڈائریکٹ فرشتے کو پہنچ جاتا ہے, اور وہ فرشتہ یہ درود لے کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتا. ایک حدیث پاک میں آیا یہ فرشتہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا بنایا کہ اس کی ہتھیلی پر ساری مخلوق کے نام لکھے ہوئے ہیں. جب کوئی درود پڑھتا ہے بس وہ اسی ہتھیلی پر سے بتا دیتا ہے کہ اس نے درود پاک پڑھا, فلاں نے درود پاک پڑھا. اللہ نے ایسی قوت دی ہے کہ ایک وقت میں کئی درود پڑھنے والوں کے نام نوٹ کیے جاتے ہیں اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جنت مانگنا, جہنم سے پناہ مانگنا اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا. اللہ درود پاک کی کثرت بھی ہم کو عطا فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو, رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. پھر ایک روایت میں ہے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تاک راتوں میں تلاش کرو, یعنی 21ویں رات, 23ویں رات, 25ویں رات, آج کی 27ویں رات اور آنے والی 29ویں رات.
لیکن حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہے، صحابی ہے، فرماتے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں شب قدر وہ 27ویں رات ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے شب قدر بتائی ہے کچھ باتوں کا ارادہ کر لو، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیاری کریں گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو آج کی رات جو ہے نا یہ قرآن والی رات ہے، بولو کون سی رات ہے؟ قرآن والی رات۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو دھوم دھام سے فرشتے آئیں گے، اور فرشتے آئیں گے ساتھ میں ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سینٹر میں رہیں گے، بالکل سینٹر میں ہوں گے، اور تمام فرشتوں کو کہیں گے کچے گھر میں جاؤ، پکے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، مسجد کے باہر جاؤ، جو بھی ذکر کرنے والا، جو تسبیح پڑھنے والا، ارے کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا، جا کر فرشتوں کو کہیں گے جاؤ ان سے مصافحہ کرو اور ان کو کہو آج رات اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ تو آج کی رات بہت پیاری رات ہے، اسی رات میں قرآن نازل ہوا، اسی رات میں فرشتے آئیں گے، اسی رات میں حضرت جبرائیل آئیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اسی راتوں میں ہماری فرشتوں سے ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، اور مغفرت بھی ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم قرآن کو اتارنے والے، بولو کون سی رات؟ شب قدر 27ویں رات۔ اللہ فرماتے یہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اترنے والے فرشتے بولو اسی رات میں، جبرائیل اترنے والے اسی رات میں، مصافحہ کرنے والے اسی رات میں، مغفرت کا پیغام دینے والے بولو۔ تو بس وہ رات آئے گی، مغرب کی اذان ہوگی، اور الحمدللہ شب قدر اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے واقعتاً قدر کرنے والی بنے، اور ہمیں وہ ساری نعمتیں ملے جو اللہ شب قدر میں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن وہ اذان ہونے سے پہلے ہم کو 2-3 باتوں کا پکا وعدہ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلا وعدہ یہ کرنا ہے کہ یہ رات قرآن والی رات ہے۔ بولو یہ رات کس والی رات ہے؟ قرآن والی۔ اے میرے پیارو، یہ موبائل میں آنے کے بعد ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھانا چھوڑ دیا، قرآن سیکھنا چھوڑ دیا، قرآن سکھانا چھوڑ دیا۔ ابھی کچھ روز پہلے میں نے کسی نے مجھے سنایا، آپ کی قرات سنائی جو آپ نے فجر میں سورہ رحمان پڑھی ہوگی، تو کسی نے مجھے سنایا، میں حیران ہو گیا کہ اللہ کا یہ اتنا پیارا بندہ اتنے اچھے انداز میں رمضان مہینے میں فجر کی نماز میں سورہ رحمان پڑھ رہا ہے اور دل کو کھینچ رہا ہے، اور ہم میں سے کتنے ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے اس امام کے ہوتے ہوئے بھی آج تک ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوئی ہے۔ ارے بولو سورہ فاتحہ صحیح، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، ہم کو غصہ آتا ہے؟ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا، صرف تم نے روزہ رکھا ہے؟ ارے غصہ آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے، سب کو آتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، لیکن وہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے من استغضب فلم یغضب فهو حمار، جہاں غصے کی جگہ ہو اور غصہ نہ کرے وہ تو سب سے بڑا گدھا ہے۔ ارے بولو وہ سب سے بڑا گدھا ہے۔ تو غصہ آتا ہے، بولو غصہ کرنا نہیں چاہیے، غلط جگہ پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ اللہ ایسے غصے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے کو بولو ہم کو غصہ آتا ہے، اللہ کو بھی آتا ہے، بولو اللہ کو بھی۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے کو غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے اوپن پایا، اللہ کو کسی کا ڈر، اللہ کسی کا محتاج۔ اللہ نے کہہ دیا مجھے غصہ آتا کیا کرتا، کیا جواب دیا؟ اللہ فرماتے 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دیتا، بولو 4 عذابوں میں سے
سب کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 عذابوں میں سے کوئی عذاب اتار دیتا ہوں اور برباد اور تباہ کر دیتا ہوں۔ کون سے 4 عذاب؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا، گنو گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے غصہ آئے میں آسمانوں سے پتھر برساتا ہوں، آسمانوں سے۔ اچھا بتاؤ، اللہ آسمانوں سے پتھر مارے، ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی بچنے والا؟ اچھا یہ تو کم ہے۔ دوسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ ہوش میں رہنا ورنہ مجھے غصہ آئے گا، آسمان سے آگ برساؤں گا، آسمان سے آگ برساؤں گا۔ تیسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب مجھے غصہ آئے گا زمین میں بھوکم آئے گا۔ بھوکم سمجھتے ہو؟ زلزلہ، ارتھکویک کیا ہوتا ہے؟ اللہ زمین کو یوں کھینچتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے کھینچو، ادھر سے ایک فرشتے نے کھینچا، ادھر سے ایک فرشتے نے کھینچا، بیچ کی سب عمارتوں کو ایسا نیست و نابود کر دیا، اور اللہ کو کوئی روکنے والا، ارے بولو اللہ کو کوئی روکنے والا۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ آسمان سے پتھر برسائے، آسمان سے آگ برسائے، زمین میں زلزلے آئے، اور کیا فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ فرماتے میرا عذاب آتا ہے آسمانوں سے پانی، زمینوں سے پانی، پہاڑوں سے پانی، دریاؤں سے پانی، تمہارے گھر کے برتنوں میں پانی، اور اسی پانی میں اللہ ڈوبا دے۔ تو کتنے عذاب ہو گئے سب ملا کر؟ 4۔ نہیں پھر بولو نا، اللہ کو غصہ آئے تو آسمان سے پتھر، پھر بولو آسمان سے آگ، پھر بولو زمین میں زلزلہ، اور پھر بولو پانی میں، سیلاب میں، طوفان میں ڈبو دینا۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی بہت روئے، اور پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے رات بھر سویا نہیں، کہ کیوں نہیں سوئے؟ کہا وہ اللہ کو غصہ آئے گا، آسمان سے آگ برسا دے وے، آسمان سے پتھر برسا دے وے، زمین میں زلزلے اور بھوکم آ جائے، اور اللہ پانی کے طوفان میں ہمیں ڈبا دے، تو مجھے نیند نہیں آئی، اللہ کو غصہ آئے گا۔ تو کوئی چیز ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے؟ بھئی کوئی چیز ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے؟ اللہ آسمان سے پتھر نہ برساوے، اللہ آسمان سے آگ نہ برساوے، اللہ زمین میں زلزلے نہ لاوے، اللہ پانی کا طوفان نہ لاوے۔ کوئی چیز ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ صحابی کہتے رات بھر سوئے نہیں ہے۔ کوئی چیز ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، بولو تھوڑی دیر خاموش ہے، کیونکہ وحی آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیا ہو رہی ہے؟ وحی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا، کہا ایک چیز ہے وہ اگر بندہ بندی کر لے، بچہ بچی کر لے تو اللہ عذاب کو دور کر۔ کہا سارے صحابہ وہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ کل کے ہم گھبرائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے عذاب آئے گا، مجھے غصہ آئے گا، پتھر آئیں گے، آگ آئے گی، زلزلہ آئے گا، پانی کا طوفان آئے گا، تو کچھ تو ہو اللہ کے رسول، آپ بتاؤ کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سننا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اور سب میرے ساتھ میں پڑھو گے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یقرأ صبی من صبیانہم، اب پڑھنا شروع کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یکشف اللہ عنہم العذاب الی 40 سنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک کام کریں گے، اللہ غصہ نہیں کریں گے، بولو اللہ غصہ، آسمان سے پتھر نہیں آئیں گے، آسمان سے آگ نہیں آئے گی، زمین میں زلزلے نہیں آئیں گے، اور طوفان پانی کا نہیں آئے گا۔ ایک کام کریں گے، کیا کام؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چھوٹا سا بچہ یا چھوٹی سی بچی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، جیسے ہم نے پڑھا، ایک مرتبہ اگر کوئی بچہ یا بچی سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ آسمان پر کہتا فرشتوں گواہ رہو میں اس بستی کو برباد کرنے والا تھا، مگر بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی، میں نے 40 سال کے لیے میرا عذاب کو دور کر دیا۔ کتنے سال کے لیے؟ میرے پیاروں، ہم لوگ قرآن، ہمارا ٹائم اتنا بیکار۔ رمضان میں بھی یہ ہے رحمت کا عشرہ نا، مغفرت کا عشرہ،
कैसा गया? कुरान पाक बहुत बड़ा कलाम है, बोलो बहुत बड़ा, कलामों का बादशाह है, बादशाहों के बादशाह का कलाम है। दुआ करे कि कुरान पाक के सदके अल्लाह हमारी मगफिरत फरमाए। मेरे प्यारो, ये कुरान हमने क्या किया कुरान का भाई? ऐसा इमाम नहीं मिले भाई, ऐसे पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे भाई। आज हम, पहला वो जमाना था कि वो प्यासे जो होते थे ना, प्यासे, वो कुएं के पास जाते थे पानी पीने। आज कुआं हमारे सामने है, फिर भी हम प्यासे के प्यासे हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, देखो अब बड़ी रात आ जाएगी, बड़ी रात आएगी, और अल्लाह की कसम इससे बड़ी कोई रात नहीं है। शबे बारात बेशक बहुत बड़ी रात है, लेकिन उसका ताल्लुक शाबान से है। ये वो बड़ी रात है जिसका ताल्लुक रमजान से है। और शाबान के बारे में हमारे नबी ने फरमाया वो मेरा महीना, ये रमजान डायरेक्ट अल्लाह का महीना। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना, और बोलो रमज़ान। मेरे प्यारों, ये कुरान को हमने क्या समझा? ऐसे ही हमारे घर में आ गए। हाँ, हमको तो कितना 100, 150, 200 रुपया, हाँ बड़ा अच्छा चमकता चमकता लो तो 1000 रुपया ला के घर में रख। हमारे घर में 3 कुरान है, 3 कुरान। पढ़ता कौन है घर में? किसकी सूरह फातिहा सही है? कुरान ऐसे ही हमारे घर में आया। अरे मेरे प्यारों, कभी मोहब्बत से कुरान को रखो और देखो, इसमें हमारे नबी का लहू मुबारक छुपा हुआ है, इसमें हज़रत फातिमा के आंसू छुपे हुए हैं, इसमें सहाबा किराम की तन मन धन की कुर्बानी छुपी हुई है। मेरे दोस्तों, वो सहाबी को कैसे भूलेंगे जब उहद मैदान का ऐलान होता है। कौन से मैदान में जाने का ऐलान होता है? उहद मैदान में। और ऐलान होता है, जबरदस्त ऐलान मदीने में होता है, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। ऐलान होता है, ओ सहाबा आओ, उहद मैदान में आओ, जो आएगा अल्लाह माफ करेगा, जन्नत देगा, चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। अगर कुरान को सही रखे होते तो आज ये हाल ही नहीं होता। आज हमारा जो हाल है ना, कुरान से पूछो। अल्लाह फरमाते, सुनो पूरा मजमा सुनना, अल्लाह फरमाते कि कोई बस्ती होती है जैसा हमारा हिंदुस्तान, जिसमें खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, हर तरह का खाना आ रहा है। गर्म गिजाएं भी आ रही, ठंडी गिजाएं भी आ रही है, वेज भी आ रहा है, नॉन वेज भी आ रहा है, और सी फूड भी आ रहा है। अल्लाह फरमाते कुछ इलाके ऐसे होते जहां में बहुत देता, लेकिन अल्लाह फरमाते वो गुनाह में हद करते, इतनी हद करते कि मेरी नेमतों की नाशुक्री करते हैं। और बताओ, हमने नेमतों की नाशुक्री की कि नहीं? कभी किसी ने 2 रकात पढ़ी कि अल्लाह तूने मुझे 2 आंखें दी, अगर ले लेता तो मैं क्या करता? हाँ, आंखों का गलत इस्तेमाल जरूर किया। औरतों को देखा, बराबर लाइन सिस्टम, बराबर मोबाइल, हमारा मोबाइल जागता रहता है, और मालूम नहीं कितनी स्नैप चैटिंग होती रहती है लड़कियों के साथ। कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया? हमने, अल्लाह ने आंखें दी, कान दिया, तो इसे वो यूं लगा दिया और बाजार में चल रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, गाड़ी में म्यूजिक सुन रहा है। जबान, कसम अल्लाह की, किसकी गिबत नहीं करता, किसको माँ की गाली नहीं देता, किसको डांटता नहीं, किसको धमकाता नहीं, हाथ पांव तो गुनाह। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते एक बस्ती होती है जैसा हमारा हिंदुस्तान, आज की मिसाल में हमारा हिंदुस्तान, हर किस्म का आराम था, कारोबार चल रहे, धूमधाम कमा धमा रहे गए, लेकिन अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की। अल्लाह कहता 2 अज़ाब दूंगा, एक तो भूख से तड़पाऊंगा, और नंबर 2 तुम्हारे दिलों में डर डाल दूंगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा। बताओ, ये दोनों आए कि नहीं आए? आज भूखे ना अनाज तकसीम होता है कि नहीं होता? आज जाओ हमारे सूरत के इलाके में जाओ, लाइनों की लाइनें खड़ी है, अनाज तकसीम हो रहा, गल्ला तकसीम हो रहा, सहरी का इंतजाम तकसीम हो रहा, इफ्तारी का इंतजाम, ईद का इंतजाम, सेवई तकसीम करो, दूध तकसीम करो, तेल बांटो, चावल बांटो, गेहूं बांटो। क्यों नहीं बांटेंगे? तो बेचारी औरतें रोती है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। और दूसरा अज़ाब डर, सब लोग बैठे, सबको डर, मर जाऊंगा, और चचा मर गए, वो फला मर गया, मेरा वो फुफीजाद भाई मर गया, मैं भी मर जाऊंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फिर भी अल्लाह कहते मेरा बंदा तौबा कर ले, यह हालात दूर कर दूंगा। क्या कर ले?
کہ قرآن پاک میں لکھا ہے, پڑھوگے میرے ساتھ میں پڑھوگے, پوری بات میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, ڈائریکٹ قرآن. اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑی بڑی بستیاں ہوتی ہے, آمنتم مطمئنہ, اطمینان ہوتا ہے, یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, اللہ کہتے بہت روزی آتی ہے, بہت کاروبار زور پہ چلتا ہے, ہزاروں کماتے ہیں, لیکن ایک دن بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, بلکہ اللہ نے جو دیا ہے نا اس کا بھی غلط استعمال کیا. اللہ فرماتے اب بھوکا تڑپاؤں گا, اب ڈر سے تڑپاؤں گا, اور یہ مت سمجھنا کہ میں ظلم کرتا ہوں, کہ تمہارے گناہوں کی نحوست میں یہ عذاب آیا ہوا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. دوستو, یہ قاری احمد علی کا بیان آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب. ملتے ہیں اگلے بیان میں. السلام علیکم.